हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सी यू एट वर्क टुमारो का एपिसोड 2। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट में एक शॉकिंग ट्विस्ट है। एपिसोड की शुरुआत होती है, जीउन सीवू के लिए ड्रिंक लेके जाती है और साथ में बैठ जाती है। इसी दौरान गलती से सीवू का हाथ जीउन के हाथ से टच होता है और वो जीउन को देखता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। जीयून भी उसे किस कर रही होती है। फिर सीयू उससे पूछता है, तुम हमेशा ऐसे ही फ्लर्ट करती हो क्या? और बूम, जीयून की आंख खुल जाती है। दोस्तों, यहाँ पे जीयून ये सब कुछ सपना देख रही होती है और अब उठते ही वो खुद से कहती है तुम पागल हो और जल्दी से बेड से उतरकर चेक करने लगती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं जीयून सीयू को ड्रिंक के लिए इनवाइट करना चाहती थी लेकिन वो बोल नहीं पाई थी और सीयू को घर तक साथ में चलने को कहती है, पर सीयू मना कर देता है। वो कहता है मेरा घर पास में ही है। तो जीयून भी अपना घर पास में बताकर जल्दी से वहाँ से चली जाती है। अब ये याद करके जीयून खुद को शाबाशी देती है कि आज कुछ गड़बड़ होने से बच गया। तभी उसे खुद के गिरने वाला सीन याद आता है। जब सीयू ने उसे गिरने से रोकते हुए पकड़ा था तब उसके पैंट का बटन टूटकर गिर गया था। वो अपना पैंट चेक करती है, बहुत एम्बैरेस होती है। कहती है अब मैं सीयू को कैसे फेस करूँगी। इधर सीयू अपने घर में जीयून के बारे में सोच रहा होता है कि क्या जीयून के कहने का मतलब नो था, क्योंकि जब उसने जीयून से कल फिर मिलने को लेके पूछा था तब जीयून ने उसका कुछ भी जवाब नहीं दिया था। अब मॉर्निंग में जीऊन एक कन्वीनियंट स्टोर आती है कुछ स्नैक्स लेने के लिए, क्योंकि कल रात उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था तो वो हैंगओवर के लिए कुछ स्नैक्स लेने आई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर सीवू भी आया होता है। वो जीयून को हेलो बोलता है। जीयून खुद की हालत देखकर कहती है वो जल्दी में आ गई थी और उसे स्नैक्स ऑफर करती है, लेकिन सीवू बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है और अपना सामान वहीं भूल जाता है और बाहर आके हंसता है। अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जीयून स्टोर ऑनर के पास आती है। ऑनर उससे कहती है वो लड़का अपना ड्रिंक भूल गया था, क्या तुम उसको जानती हो? क्या उसे तुम दे दोगी? जीयून स्टोर से जब बाहर आती है तो एक बच्ची उसके शॉर्ट्स का मजाक उड़ाती है। कहती है आंटी ने बिल्कुल पापा जैसे पैंट पहने हैं। ये सुन के सीवू फिर से हंसने लगता है। जब जीयून उसके पास जाती है तो उसे हंसते हुए देख के कहती है क्या ये मुझ पर हंस रहा है, और बिना उसका सामान दिए वो वहाँ से चली आती है। बाद में वो फ्रिज में उसी ड्रिंक को देखती है और याद करती है कि बार में सीयू ने उसे कहा था कि उसे टीम से बाहर निकाल दिया गया है। जीयून अपने आप से कहती है शायद वो ऑफिस नहीं आएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ऑफिस में जीयून नोआ के साथ चल रही होती है। तभी सामने से सीयू को आते हुए देख के वो वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। सीयू भी उसे देखता है। फिर लंच टाइम पर कीताय सीयू से रिलेटेड एक रूमर के बारे में बताता है कि सीयू पहले डेवलपमेंट टीम में मैनेजर मिस्टर यंग, जो करंट में हम लोग के मैनेजर है, के अंडर काम करता था। तब उसने मैनेजर के रिश्वत लेने की रिपोर्ट की थी, लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिला, इसलिए उसको टीम से बाहर निकाल दिया गया। शायद उसने ऐसा इसलिए किया होगा ताकि वो उनकी जगह ले सके। तभी शायद मैनेजर सीयू को बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसी समय अचानक से सीयू अपना लंच लेके उनके पास पहुंच जाता है। उन लोग से बोलता है क्या मैं भी यहाँ बैठ सकता हूँ? जीयून किताए को इशारा करती है मना कर दे, पर वो कहता है हाँ, यहाँ जीयून के पास बैठ जाओ। तो वो भी वहीं बैठ जाता है। ये चीज़ सबके लिए शॉकिंग था क्योंकि वो हमेशा अकेले ही खाना खाता था। अब सब साथ खाना खा रहे होते हैं। सीवू यून का लंच देख के उसे इम्बैलेंस बताता है और कहता है इससे तुम्हारी हेल्थ पर फ़र्क पड़ेगा। गीताए सीवू से कहता है आपने राइस नहीं लिया। सीवू कहता है मुझे बेली फैट पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं खाता। ये सुन के जीयून को उसका बटन टूटने वाला सीन याद आ जाता है। जीयून उठ के बहाना बनाते हुए कहती है मुझे कुछ काम है और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद नोआ और जीयून बातें कर रहे होते हैं। नोआ कहती है सीवू तो तुमसे बहुत अच्छे से बात कर रहा था। जीयून कहती है पता नहीं, जब वो ऑफ कॉफ़ी के पैसे दे रही होती है तो सीवू आके पे कर देता है और जीयून से कहता है तुमने तो कहा था तुम्हें कुछ ज़रूरी काम था। जीयून कहती है कि काम के लिए कॉफ़ी की ज़रूरत थी। सीवू कॉफ़ी के बाद उससे बात करने के लिए कहता है, लेकिन जीयून फिर से बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। नोआ उसके लिए कॉफ़ी लाती है और कहती है तुम्हारे और सीवू के बीच क्या चल रहा है? मुझे लगता है कि सीवू को ज़रूर तुम्हें से कुछ काम होगा या फिर तुम पर क्रश होगा।
اس لیے تو تمہیں ہر جگہ فالو کر رہا ہے، جس میں جیون منع کرتی ہے۔ تبھی سیو کو وہاں آتے دیکھ دونوں کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ سیدھے آ کے جیون سے پوچھتا ہے، کیا تم شام کو فری ہو؟ لیکن جیون منع کر دیتی ہے کہ وہ بزی ہے۔ سیو کہتا ہے، میں سمجھ گیا، اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جیون اپنی فرینڈ ہیجی سے ملتی ہے۔ دونوں بیٹھ کے سیو کے بارے میں باتیں کرتی ہے۔ جیون ہیجی سے کہتی ہے، پتہ نہیں وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ یہاں ہیجی کو بھی یہی لگتا ہے کہ شاید وہ اسے پسند کرتا ہے، اس لیے ملنے بول رہا ہوگا۔ ہیجی اس سے کہتی ہے، تمہیں پہلے کو بھلانے کے لیے دوسرے کو چانس دینا ہوگا۔ کتنا اچھا رہے گا کام کے ساتھ رومانس۔ لیکن جیون کو ایسا نہیں لگتا۔ وہ اسے اسنیکس انجوائے کرنے کو کہتی ہے۔ نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں سیو لفٹ میں کیتائے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تبھی کسی کے آنے پر سیو لفٹ روک دیتا ہے، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ جیون ہوتی ہے۔ وہاں وہ سیو کو دیکھتی ہے اور ہیجی کی بات یاد آتی ہے اسے، اس لیے بہانہ بنا کر لفٹ میں نہیں جاتی۔ لفٹ میں سیو کیتائے سے جیون کے بارے میں بات کرتا ہے۔ کیتائے بتاتا ہے، ہم نے ساتھ میں جوائن کیا تھا۔ ہمارے بیچ سے وہ پہلی تھی جس کا پروموشن ہوا۔ یہاں جیون اس کے سب سے زیادہ کلوز ہے۔ پھر شام میں کیتائے جیون کو ڈرنک کے لیے بلاتا ہے۔ کیتائے اداس ہو کے کہتا ہے، تم تو سینئر ایسوسیٹ بن گئی، لیکن میں ابھی تک نہیں بنا۔ جیون اسے سمجھاتی ہے تو کیتائے کہتا ہے، شاید اس بار بن جاؤں۔ تبھی سیو وہاں آ جاتا ہے، اور یہ اسی کا پلاننگ ہوتا ہے تاکہ وہ جیون سے مل سکے۔ کیتائے بہانہ بناتا ہے کہ میری وائف کا کال آ رہا ہے، اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ سیو جیون سے کہتا ہے، تم سے اکیلے ملنا بہت مشکل ہے۔ جیون پوچھتی ہے، کیا تمہیں کچھ کہنا تھا؟ سیو ہاں بول کے کہتا ہے، میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ لیکن جیون سیو کی آدھی بات سن کے امیجنیشن کرنے لگتی ہے۔ سیو تو بس اسے اپنے ساتھ ایک پروجیکٹ پر چلنے کو کہتا ہے۔ وہ بتاتا ہے، پریزیڈنٹ نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہے جس میں لیڈ کرنے والا ہوں، اور میں چاہتا ہوں تم میرے ٹیم میں آ جاؤ۔ جیون شوق ہو کے کہتی ہے، کیا بس یہی بات تھی؟ اور امبیرس فیل کرتی ہے۔ جیون اس سے کہتی ہے، تمہیں تو جاب سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ کہتا ہے، ٹیم 2 کے ٹیم لیڈر سے ہٹایا گیا ہے، کمپنی سے نہیں۔ جیون کہتی ہے، تو کیا یہی بتانے کے لیے اتنے ٹائم سے مجھے فالو کر رہے تھے؟ سیو ہاں بول کے کہتا ہے، تم نے پہلے موقع ہی نہیں دیا۔ اب یہ سن کے جیون سوچتی ہے، پتہ نہیں وہ کیا کیا سوچنے لگی تھی۔ پھر اس کے ساتھ کام کرنے سے منع کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ ٹیم نہیں بدلنا چاہتی۔ سیو کہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ٹاسک فورس کی بات سیکریٹ رکھنا۔ ابھی تک اس کو اناؤنس نہیں کیا گیا ہے۔ اور یہاں سے سیو ایک ینگ مک نام کے ایک آدمی کے ریپیئر شاپ میں جاتا ہے۔ سیو اس کے کام سے ریلیٹڈ اس کے لیے گفٹ بھی لایا ہوتا ہے۔ وہ آدمی سیو کو پہلے سے جانتا تھا۔ اسے دیکھ کے وہ سمجھ جاتا ہے کہ سیو کسی بات کو لے کے پریشان ہے۔ پھر سیو اسے بتاتا ہے کہ میں ریجیکٹ ہو گیا۔ وہ آدمی کہتا ہے، اچھا، تم جس لڑکی کو پسند کرتے تھے اس نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا۔ پھر اسے کچھ ایڈوائس وغیرہ دیتا ہے۔ پھر سیو اس کے کام میں ہیلپ کرنے لگتا ہے۔ نیکسٹ ڈے آفس میں ایک ٹاسک فورس بننے کا نوٹس آتا ہے، جو ایک اسپیشل پروجیکٹ کے لیے بنائی جا رہی ہے، جس کا مینیجر سیو ہے۔ کیتائے جیون سے کہتا ہے، کیا اسی کے لیے سیو تم سے ملنا چاہتا تھا؟ جیون ہاں بول کے کہتی ہے، میں جوائن نہیں کر رہی۔ کیتائے کہتا ہے، میں تو ڈر ہی گیا تھا کہ میری وجہ سے تم پھنس نہ گئی ہو۔ نوا دونوں کو بات کرتے دیکھ کہتی ہے، تم دونوں اکیلے میں کیا بات کر رہے ہو؟ کیتائے سب کو بتاتا ہے کہ پریزیڈنٹ ہان نے خود سیو سے پلاننگ ٹیم کو چھوڑ کر ٹاسک فورس کو لیڈ کرنے کو کہا تھا، دوبارہ سے اسفیر آئس ریفریجریٹر پروجیکٹ پر کام کرنے۔ باقی امپلائیز بات کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کو سیو پر اتنا بھروسہ ہے۔ کیتائے بتاتا ہے کہ پریزیڈنٹ خود بھی ایک ریگولر امپلائی سے پریزیڈنٹ بنی ہے، وہ لوگوں کے کام کو اچھے سے پہچانتی ہے۔ نوا کہتی ہے، پہلے سے سسپینڈ ہوئے پروجیکٹ پر دوبارہ کام کرنا سمجھداری نہیں ہے، جس میں کیتائے کہتا ہے، یہی تو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ سیو کو چانس دے رہی ہے یا پھنسا رہی ہے۔ نوا کہتی ہے، فیلڈ پروجیکٹ پر کون کام کرے گا؟ تبھی سیو کے آنے پر سب لوگ اپنی اپنی سیٹ پر چلے جاتے ہیں۔ پھر مینیجر ینگ آتے ہیں اور سیو کے لیے کہنے لگتے ہیں کہ اس نے میرا پروجیکٹ چھین لیا، تو کوئی بھی یہاں سے اس کی ٹیم میں اپلائی نہیں کرے گا، سمجھے؟ اور ابھی جیون جس واٹر ڈسپینسر پہ کام کر رہی تھی اس میں وائس اسسٹنٹ تھا وہ، تو اس سے اس کے پرابلمس کے بارے میں پوچھتا ہے۔
जीयून कहती है اس کا فون چینج کرنے کے بعد ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں پر وہ اسے چیک کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ پھر جب وہ ڈیولپمنٹ ٹیم سے ملنے جا رہی تھی تو دیکھتی ہے سیوو ایک امپلائی کو ڈانٹ رہا تھا جس سے وہ امپلائی رونے لگی تھی۔ اب جیون ڈیولپمنٹ ٹیم کے مسٹر کیم کے پاس آتی ہے اور سب کچھ چیک کرتی ہے۔ اب یہاں وہ سیوو کے بارے میں بات کرنے لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے میں نے سنا ہے اس نے آپ کے ساتھ ڈیولپمنٹ ٹیم میں کام کیا تھا، وہ کیسا تھا؟ مسٹر کیم بتاتا ہے وہ اپنے کام میں بہت ہی اچھا تھا لیکن اس نے کبھی اسمائل نہیں کی۔ ابھی سبھی لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے تھے۔ ادھر نوا مینیجر سے چھٹی مانگتی ہے کہ اس کی بہن ہاسپٹل میں ہے۔ مینیجر ینگ اس کا کام جیون کو کہنے کے لیے کہہ دیتے ہیں جس سے نوا کو جیون کے لیے برا لگتا ہے پر اسے جانا پڑتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں نوا ہاسپٹل کے بجائے اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے یونیورسٹی آتی ہے۔ وہ اس پہ غصہ کرتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئی؟ میں نے کہا تھا نا میں بزی ہوں۔ نوا کہتی ہے میں نے تمہیں کتنے میسیجز کیے ہیں، تم ایک بھی رپلائی نہیں دے سکتے تھے۔ وہ سوری بول کر اسے ڈنر کے لیے لے جاتا ہے۔ ادھر جیون کام ختم کرنے کے بعد جاتے ہوئے میوزک کی آواز سنتی ہے۔ اندر چیک کرتی ہے جہاں پر سیوو ہوتا ہے۔ وہ اپنے پروجیکٹس پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ جیون اسے دیکھ رہی ہوتی ہے پر سیوو کے دیکھنے پہ وہ چھپ جاتی ہے جس سے سیوو اسے نہیں دیکھ پاتا اور پھر سے اپنا کام پر لگ جاتا ہے۔ گھر جاتے ہوئے جیون کے پاس گایول کا کال آتا ہے پر وہ ریسیو نہیں کرتی۔ تبھی پیچھے سے گایول آ کے اسے ہگ کر لیتا ہے۔ جیون اسے دور ہٹا کے کہتی ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ گایول کہتا ہے سوری ٹرپ تھوڑا لمبا ہو گیا، میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ جیون کہتی ہے تم 8 مہینے بعد آ کے صرف یہ بول رہے ہو، میں تمہارے لیے سوچ سوچ کے پریشان ہو رہی تھی اور تم تو ایسے ریئیکٹ کر رہے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اور گایول سے بریک اپ کا کہتی ہے۔ گایول کہتا ہے میں تم سے بریک اپ نہیں کر سکتا، تم میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہو۔ پھر فلیش بیک میں ہم 2021 کے سمے کا ایک سین دیکھتے ہیں جہاں آسٹریلیا سے واپس آ کے گایول جیون کو بتا دیتا ہے کہ میں تمہیں لائک کرتا ہوں اور جیون کو کس کر لیتا ہے۔ پریزنٹ میں جیون گایول کو اس کا سامان دے کے دوبارہ یہاں آنے سے منع کر دیتی ہے۔ گایول اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ چلی جاتی ہے اور اندر آ کے اداس ہوتی ہے۔ تبھی بارش ہونے لگتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے سامان ابھی بھی باہر ہی رہتا ہے۔ نیکسٹ ڈے سیوو کنوینئنٹ اسٹور جاتا ہے۔ وہاں شاپ اونر اس سے پوچھتی ہے کیا تمہیں تمہاری ڈرنک ملی؟ جیون کو دے دی تھی میں نے۔ ادھر آفس میں جیون کا مسٹر ینگ کے ساتھ ایک پروجیکٹ کو لے کے آرگیومنٹ ہو جاتا ہے۔ یہ سب سیوو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جیون اسے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ جاتے سمے مینیجر سیوو سے ٹکرا جاتا ہے۔ اس کی باتیں سن کے سیوو کہتا ہے شاید تم نے کل کسی مہنگے ریسٹورینٹ میں کھانا کھایا ہوگا۔ مینیجر کیم سمجھ جاتا ہے کہ وہ کیا بولنا چاہ رہا ہے۔ بعد میں سیوو جیون کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے تم نے میری ڈرنک کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہتی ہے میرے گھر میں ہے، میں تمہیں سیم دوسرا کل لا کے دے دوں گی۔ پر وہ ضد کرتا ہے مجھے آج ہی چاہیے اور چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہم دونوں کو ساتھ میں دیکھتے ہیں۔ جیون اس کو ڈرنک لا کے دیتی ہے۔ سیوو کہتا ہے ڈرنک بس ایک بہانہ تھا تم سے ملنے کے لیے، اور اس سے مسٹر ینگ کے ساتھ آرگیومنٹ کا کارن پوچھتا ہے۔ جیون کے بتانے پر سیوو کہتا ہے میرے ساتھ بھی پہلے ایسا ہی ہوا تھا جب میں ان کے انڈر کام کرتا تھا۔ میں نے ان کی سپلائرز کے ساتھ سیٹنگ کی کمپلین کی تھی لیکن ایویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے مجھے پلاننگ ٹیم سے نکال دیا گیا تھا۔ تب میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا اب سے میں نہیں میرا کام بولے گا۔ جیون بھی یاد کرتی ہے کہ کیتائے نے بھی اسے یہ بات بتائی تھی پر پوری سچائی ابھی اسے پتہ چلی۔ اور جیون سے ٹاسک فورس جوائن کرنے کے لیے سیوو کہتا ہے۔ جیون کہتی ہے کہ تم میرے لیے یہ سب کیوں کر رہے ہو، تم تو مجھے جانتے تک نہیں۔ سیوو کہتا ہے میں تمہیں بہت پہلے سے جانتا ہوں۔ فلیش بیک میں دکھایا جاتا ہے جب جیون نے کمپنی جوائن کی تھی تب سیوو وہیں پر تھا اور جیون کے گول کی باتیں سن کے وہ امپریس بھی ہوا تھا۔ وہ شروع سے ہی اس کو دیکھتا آ رہا تھا۔ اس نے جیون کے جنون اور ایمبیشنز کو دیکھا تھا اس لیے وہ اسے اپنے ٹیم میں چاہتا تھا۔ پھر کافی ٹائم بعد اس نے جیون کو کمپنی میں دیکھا تھا، تب اسے ایسا لگا تھا کہ اب وہ پہلے جیسی نہیں ہے۔ اور پھر جب اس نے اس کی ڈائری دیکھی، اس کے آئیڈیاز دیکھے، تب اسے لگا کہ وہ ابھی بھی پہلے جیسی ہی ہے، اپنے کام کو لگن سے کرنے والی۔ اس لیے اب اسے تھوڑا سوچنے کا ٹائم دے کے چلا جاتا ہے۔ جیون کو سیوو کی باتیں اچھی لگتی ہے۔ سیوو جاتے ہوئے سوچتا ہے شاید وہ پھر سے منع کر دے۔ ادھر نوا لفٹ میں آ کے اداس کھڑی ہوتی ہے۔ وہ یاد کرتی ہے جب وہ اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے گئی تھی تب اس نے اس سے کہا تھا کہ وہ اپنی جاب چھوڑ کے وہیں اس کے ساتھ
शिफ्ट होकर शादी करेगी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कुछ नहीं बोलता। फिर जब नोआ जा रही होती है तो उसे ब्रेकअप करने को कहता है। उसी समय प्लेटफॉर्म में अनाउंसमेंट होती है तो नोआ ऐसा शो करती है कि वो उसकी बात नहीं सुनी। इधर आके वो टूट जाती है। अब प्रेजेंट में इसी की वजह से नोआ की तबीयत बिगड़ जाती है। जीवोन उसकी हालत देखकर मैनेजर से बात करती है कि नोआ की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे हॉस्पिटल जाने दीजिए, लेकिन वो लीव देने से मना कर देता है कि कल भी तुम छुट्टी थी, आज भी तुम्हें जल्दी जाना है। वो चिल्लाने लगता है कि तुम लोग ने मजाक समझ रखा है काम को, और फिर वो नोटिस करता है कि उसकी ड्रेस, और कहता है कल भी तुमने अपनी बहन का तबीयत ख़राब होने का बहाना बनाकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली गई होगी। ये सुन के जीवन को गुस्सा आ जाता है और वो सबके सामने मैनेजर को सुनाने लगती है। वो कहती है आप एम्प्लॉयज़ पर प्रेशर बनाते हैं कि वो छुट्टी ना ले, और फिर इसके बारे में रूमर्स फैलाते हैं। ये सब सीयू भी देख और सुन रहा होता है। मैनेजर को गुस्सा आता है तो वो नोआ को जाने तो दे देता है, पर जीवन को बहुत सारा काम दे देता है। सीयू सब देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। फिर नोआ को कैब में बिठा के वो हॉस्पिटल भेज देती है। आते वक्त रुक के याद करती है कि जब उसने फर्स्ट टाइम कंपनी ज्वाइन की थी वो कितनी खुश हुआ करती थी, लेकिन अब उसे इस कंपनी को छोड़ने का मन करता है और लेट तक काम करके मैनेजर के टेबल पर रख के चली जाती है। फिर घर जाके वो रेजिग्नेशन लेटर लिखती है पर उसे भेजती नहीं। तभी उसकी नज़र गायुल के सामान पर जाती है। वो उसे फेंकने जाती है और वहाँ अपनी डायरी देख के पढ़ने लगती है, जिसमें सीवू ने उसके आइडियाज़ पर कॉम्प्लीमेंट और अपने थॉट्स लिखे थे, और उसकी तारीफ भी लिखी होती है। साथ ही उसे मोटिवेट करने वाले वर्ड्स भी लिखे थे। सीवू लिखते वक्त स्माइल कर रहा था और जीवन पढ़ते वक्त रो रही थी, और फिर अपनी रेजिग्नेशन कैंसिल कर देती है जीयून। नेक्स्ट डे जीयून स्माइल के साथ ऑफिस आती है और मिस्टर यंग का डिपार्टमेंट छोड़कर सीयू के पास जाती है और सीयू से कहती है मुझे टास्क फोर्स ज्वाइन करना है, जिससे सब शॉक्ड हो जाते हैं। सीयू उसका टास्क फोर्स में वेलकम करता है। दोनों हाथ मिलाते हैं। फिर जैसे ही वो हाथ वापस खींचने वाली होती है, सीयू उसे अपनी तरफ खींच लेता है और यहीं ये एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।